ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ پاکستانیوں کے لیے ابھی مشکلات صرف شروع ہوئی تھیں۔ پاکستان میں اس وقت کسی قسم کا قانونی اور معاشی نظام نہیں تھا۔ گورنمنٹ کا حال یہ تھا کہ آفیسرز درخت اور ٹینٹس کے نیچے ٹیبل اور کرسی لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یونائٹڈ انڈیا کی اسٹیٹ ویلتھ، آرمی اور دوسرے ریسورسز کا بٹوارا انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہوا تھا، جس میں سے پاکستان کے اصل حصے میں سے تقریباً 60% ہی صرف پاکستان کو دیا گیا، باقی سب انڈیا نے دینے سے انکار کر دیا۔ انڈیا کی طرف سے اور بھی پریشانیاں پاکستان کو جھیلنی پڑی، ان میں سے ایک آج تک پاکستان کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کیوں ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو نے پنجاب کو بیچ سے ڈیوائیڈ کروایا، اس کے باوجود کہ پنجاب میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو پورا پنجاب ملنے پر انڈیا کے پاس کشمیر تک کا کوئی راستہ یا بارڈر نہیں بن رہا تھا، تو پہلے پنجاب کو آدھا ڈیوائیڈ کر کے انڈیا کو کشمیر تک کا راستہ دیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ 20 اگست 1947 تک بارڈر لائن سرل ریڈکلف، ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی، یہاں تک کہ قائد اعظم کو بھی نہیں۔ اس کے بعد کشمیر میں پوری طرح مسلمانوں کی میجورٹی ہونے کے باوجود کشمیر انڈیا یا پاکستان میں ہونے کا فیصلہ کشمیر کے ہندو مہاراجا ہریش سنگھ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، جس کے ساتھ انڈیا کے گورنمنٹ کے خفیہ معاہدے ہوئے تھے، اور ان معاہدوں کے تحت ہریش سنگھ نے کشمیر کو انڈیا سے جوڑنے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد قائد اعظم کو کشمیر کا فیصلہ سنایا گیا، اور اتنی دیر تک انڈیا نے اپنی فوج کشمیر میں بھیجنا شروع کر دی۔ قائد اعظم اس فیصلے کے سخت خلاف تھے، کیونکہ وہ کشمیر کو پاکستان کی شہرگ یعنی جگلر وین قرار دیتے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے انڈین آرمی کو کشمیر پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے پورا وقت دیا، اور دوسری جگہ پاکستانی فوج کو برٹش آرمی چیف جنرل گریسی کے نیچے روک کے رکھا۔ قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کی اس چال کو سمجھتے ہوئے پاکستان میں پہلا اعلان جہاد کیا، اور نارتھ سائڈ میں رہنے والے مسلمانوں نے کشمیر میں انڈین آرمی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے میں پاکستانی آرمی بھی ان مجاہدوں کے ساتھ مل گئی، اور آپریشن گلمارگ کا آغاز ہوا۔ قائد اعظم نے کبھی بھی اس جنگ سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اور آخری دم تک انہوں نے اس جنگ کو جاری رکھا۔ لیکن نومبر 1948 میں انڈیا نے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سیز فائر کروا کر پاکستان کی فوج کو واپس پیچھے ہٹوا دیا۔ یہ جنگ 1 سال تک لڑی گئی، اور اس 1 سال میں پاکستانی آرمی نے جو حصہ کشمیر کا آزاد کروا لیا وہ آج پاکستان کا آزاد کشمیر ہے۔ سیز فائر کشمیر میں الیکشن کروانے کی شرائط پہ ہوا، جس کے ذریعے کشمیری عوام کے پاس یہ فیصلہ ہوتا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیا کا، پر ان الیکشنز کی کشمیری عوام اور پاکستان آج تک منتظر ہیں۔ سپٹمبر 1948 رات 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس میں قائد اعظم محمد علی جناح انتقال فرما گئے۔ کراچی کے رہائشی علی شیر خان اپنی قوم پہ گزرنے والے اس غمگین مرحلے کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ 8 بجے اس زمانے میں نیوز آیا کرتی تھی ریڈیو پاکستان سے، تو اس وقت جیسے ہی وہ خبر نشر ہوئی تھی تو وہ پوری کراچی میں اداسی کا اور ایک عجیب سا سما بن گیا تھا۔ تو ہم بھی اس وقت ہماری عمر کے تھے، تو یہ پورا شہر کراچی تھا، وہ گورنر جنرل ہاؤس جہاں قائد اعظم کا رہائش تھی، پورا شہر اسی طرح، اور رات بھر ہم لوگ وہیں رہے۔ پھر صبح فجر کے وقت جب وہاں اعلان ہوا کہ دفن جو ہے وہ ظہر کے بعد ہوگا، تو پھر ہم لوگ گھر آ گئے،
اور اس کے بعد پھر ظہر کے بعد قائد اعظم کے مزار، جہاں آج کل مزار ہے، اس زمانے میں تو بالکل یہ پہاڑی سی ایک ٹیکری سی تھی پہاڑی کی. تو اس زمانے میں ایڈمنسٹریٹر تھے ہاشم رضا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قائد اعظم کو یہاں دفن کیا جانا چاہیے تھا. تو وہاں پر سارے پوری آبادی وہاں کی اور پورا شہر کراچی امڑ آیا تھا، اور بے تحاشا اداسی تھی پورے شہر کے اوپر. پھر وہاں سے جنازہ ان کا اٹھایا گیا، پھر یہاں لائے گئے. تقریباً میرا خیال ہے جنازے کا جلوس جو تھا تو 3-4 گھنٹے میں پہنچا تھا گورنر جنرل ہاؤس سے، اور یہاں جہاں ان کو دفن کیا ہے وہاں سے. مولانا شبیر عثمانی اس زمانے میں حیات تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. تقریباً سارے ہی لیڈر موجود تھے، لیکن وہ سما واقعی بھلایا نہیں جا سکتا. اور آج بھی کبھی کبھی جب آپ جیسے لوگ یاد دلا دیتے ہیں تو وہ سما آنکھوں میں گھوم جاتا ہے، اور بڑے افسوسناک اور اندوہناک واقعات. قائد اعظم کے انتقال کی وجہ ٹی بی کا مرض تھا، جو ان کو پاکستان بننے کے 1 سال پہلے ہی ڈائیگنوز ہو چکا تھا. یہ پاکستان کے لوگوں اور باقی دنیا کو ان کے انتقال کے بعد ہی پتہ چلا. قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں صرف ان کی بہن مادر ملت فاطمہ علی جناح اور قائد اعظم کے ڈاکٹر ہی جانتے تھے. یہ قائد اعظم کی ہی خواہش تھی کہ ان کی بیماری کو ایک راز رکھا جائے، کیونکہ قائد اعظم یہ بات جانتے تھے کہ اگر پاکستان بننے سے پہلے ان کی بیماری کا انگریزوں اور کانگریس کو پتہ چل گیا تو وہ ان کے انتقال تک پاکستان کی ڈیمانڈ کو ٹالتے رہیں گے، اور انتقال کے بعد اس ڈیمانڈ کو ختم کر دیا جائے گا. ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا دنیا میں ایک نئی قوم کو پیدا کرنے کے لیے، جس کو اپنے وقت کا بہترین قائد بنایا، وہ قائد پاکستان کو اپنی قوم کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ایسی زمین اور آسمان، ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان. آج پاکستان کو بنے 63 سال ہو چکے ہیں. ان 63 سالوں میں پاکستانیوں نے جس فیلڈ میں بھی قدم رکھا، اللہ کے فضل سے اس کی عروج تک پہنچے، چاہے وہ تعلیم ہو یا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ، عسکری قوت ہو یا جنگ حکمت عملی، سپورٹس ہو یا پروفیشنل میوزک. فیلڈ کوئی بھی ہو، ہمیں سبحان اللہ ہمیشہ یہی ثابت کیا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک سے کمتر نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ قیام پاکستان کی طرح یہ چیزیں بھی اب ایک دھندلی یاد بنتی جا رہی ہیں.